یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف شوق و محبت. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وسلم تسلیما. وانزل حبیبک المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. وافض من فضلک من رضائک کثیرا کبیرا عظیما علیک. وافض من فیضاتهم علینا فی الدارین آمین. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، المرء مع من احب. جو دنیا میں جس شخصیات کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی وہ روز قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوگا. تو جیسے الحمدللہ مولانا صاحب نے ان مشائخ کرام کا اور ہمارے اجداد کا اور اپنے اجداد کا سلسلہ بیان کیا کہ آپ بھی خیر آبادی ہے اور ہم بھی الحمدللہ خیر آبادی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمیں مغفرت نصیب ہوگی تو ہم بھی خیر آبادیوں کے ساتھ ہی اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ خیر آباد شریف کے علماء صرف معقول نہیں درس دیتے ہیں، صرف تدریس معقول میں ان کی پہچان نہیں تھی. یہ ایک ظلم ان کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کا پہچان صرف معقولات تک کیا ہے. ہمارے خاندان کے الحمدللہ خیر آباد شریف کے علماء کے ساتھ حدیث کا سند بھی الحمدللہ موجود ہے، اور ہمارے دادا جان نے حضرت سلطان العلماء امام محمد دین النہری کارزی نے بالذات قرات حضرت مولانا ابوالحق خیر آبادی صاحب پر بھی پڑھا ہے. اور خیر آبادی علماء تو حضرت والد گرامی فرماتے ہیں جو بھی فن اٹھایا جائے ان کا نام اس میں موجود ہوتا تھا. خیر آباد شریف کے علماء ایک ایسے عظیم پہچان رکھتے تھے کہ کوئی بھی فن ایسا نہیں ہوتا تھا جن پر اس کا عبور نہیں ہوتا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین ہم اور آج آپ سب اور ہمارا تعلق جو ہے ایک ایسے عظیم الشان شخصیات سے ہیں جن کا اولیاء ان پر فخر کرتے تھے. حضرت سلطان العلماء ایسے عظیم شخصیت تھے ہمارے دادا جان جو حضور علیہ السلام کے بارگاہ اقدس شریف میں حاضر ہوئے تھے، اور پاکستان کے بلوچستان کے علماء، افغانستان ہرات قندھار کے علماء، اور شام شریف کے عظیم محدث اور معروف جو آپ کے استاد بھی تھے حضرت عبد الفتاح حسانی نقیب الاشراف شام شریف کے تھے، دمشق کے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. اور آپ نے حضور علیہ السلام سے بارگاہ اقدس شریف میں سلام عرض کیا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سلطان الانبیاء سیدی یا رسول اللہ. یہ تمام جو علماء کی جماعت کھڑی جو تھی وہ سب نے بلند آواز سے یہ سنا تھا، اور انہوں نے یہ آواز سنی تھی، اور یہ تمام علماء مشرف ہوئے تھے، وعلیک السلام یا سلطان العلماء. اس سے پہلے آپ علماء میں برہان الاولیاء سے معروف تھے. یعنی خیر آباد شریف کے علماء سے ایسے عظیم شخصیات مستفید ہوئے ہیں جو اس برصغیر میں پاک و ہند میں خصوصاً اور افغانستان بشمول افغانستان ان کے شرف تلمس سے کوئی عظیم شخصیات نہیں گزرے. حضرت علامہ مولانا غلام علی علوی محدث قندھاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ہر فن میں امام تھے. حضرت والد گرامی کے استاد گزرے ہیں، آج سے تقریباً 55 سال پہلے ان کی وصال ہوئی ہے، جو ہر فن میں مہارت رکھتے تھے، اور ہر فن پر آپ ایسے مہارت رکھتے تھے جیسے انہوں نے یہ اس فن کا امام ہو، وہ اسی فن کو بنایا انہوں نے ہے. ان کا ایک کتاب ہے الدرر العالیہ کے نام سے ہے، عربی میں مختلف علماء کے تواریخ جمع کیا ہے، کابل کے، قندھار کے، بلوچستان کے، اور پشاور سائٹ کے علماء کے، اور ہند کے بعض علاقوں کے علماء میں. اس میں حضرت مولانا یار محمد بنجاوی صاحب کا ذکر بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا سید محی الدین ابن محی الدین الکشمیری ثم الدہلوی ان کا تذکرہ خیر کیا ہے کہ میرے مشائخ استاد مبارک اور ان کے تلامذہ بعض معروف تلامذہ، ان کے نیچے انہوں نے ذکر کیا ہے العلامۃ الشاب جامع المعقول والمنقول فقیہ العصر مولانا یار محمد خوشابی. شاید اس ٹائم بدیال اتنا معروف نہیں تھا، خوشاب تھا، تو انہوں نے خوشاب کا ذکر کیا.
یہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہ یار محمد بنجالوی صاحب کون ہیں۔ پھر جب 2 سال قبل ہمارے ملاقات حضرت مولانا مفتی فضل الرحمن بنجالوی خیر آبادی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ سے ہوا، تو ہم نے ان سے ذکر کیا کہ یہ کون ہے آپ کے پنجاب سائیڈ میں، تو انہوں نے پھر ان کا تذکرہ خیر فرمایا کہ یہ بھی میرے سلسلے اساتذہ کے سلسلے میں ہیں، جو ہمارے استاد ہے، استاد العربی والعجم ہے مولانا عطا محمد بنجالوی صاحب، ان کے استاد ہے، اور انہوں نے تقریباً تمام علوم ان سے پڑھے ہیں۔ پھر انہوں نے تمام سلسلہ، تو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ پنجاب سائڈ میں بھی الحمدللہ خیر آباد شریف کی خوشبو ہے، تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا سلسلہ ایک ہی مشائخ پر جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل تصوف جو ہم یہاں پر علماء حاضرین موجود ہے یا طلباء کرام ہیں، حضرت والد گرامی ہمیشہ علماء اور طلباء سے یہ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 84 سال میں نے شریعت مقدسہ کا 3 خلاصہ نکالے ہیں، کہ شریعت مقدسہ کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ علماء اور مشائخ اور طلباء کا خاص ذہن ہونی چاہیے، کہ یعنی شریعت کا خلاصہ یہ چیزیں ہیں: العلم الکامل والعمل الصالح والاخلاص التام۔ علم کامل یہی ہے جو خیر آبادی نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس پر عمل صالح، کامل طریقے سے اس پر عمل کرنا، اور اس کی کوشش اس میں یہ کرنا کہ اس علم کو جو میں نے پڑھا ہے اس پر میں اپنے عمل کس طریقے سے اور بھرپور کوشش سے اس پر عمل کروں کامل طریقے سے۔ والاخلاص التام، اپنے ساتھی کے ساتھ اخلاص رکھنا، اپنے استاد کے ساتھ انتہائی درجے کے ساتھ اس اخلاص رکھنا، اور ہر وہ مسئلہ جو دین سے تعلق رکھتا ہے اس میں اخلاص کے ساتھ وہ اس میں کوشش کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مسئلے کا حل نکالنا اور وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ اخلاص کا درجہ ہے۔ تو علم الکامل والعمل الصالح والاخلاص التام، یہ شریعت مقدسہ کا خلاصہ ہے۔ اور تصوف کا بھی یہی 3 خلاصہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نکالا ہے: سلامت الصدر عن اوصاف الذمیمہ، شہوت، زینت، غفلت، طول العمل، ریا، حرص، بخل، حسد، ان چیزوں سے اپنے سینے کو صاف رکھنا، یہ سلامتیہ صدر ہے۔ اور سخاوت کرنا اپنی آل سے، مال سے، زبان سے، جان سے، جس سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ تعاون کرنا، جو آپ سے ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا، دین کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، استاد کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ، سب کے ساتھ اخلاص سے سخاوت کے ساتھ پیش آنا۔ اور عاجزی کرنا، عاجزی اس درجے کا کہ اپنے آپ کو باقی لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو لاشیء سمجھیں اور دوسروں کو اپنے اوپر بہتر سمجھ لیں۔ تو یہ تصوف کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہمارے خانقاہ نظام اور ہمارے مدارس میں علماء اور اہل تصوف یہ ایک ہی ہونی چاہیے۔ فتنہ تو اسی وجہ سے آج کل اتنا عروج پر چلا گیا ہے کہ یہ خانقاہیں اور مدارس یہ الگ ہو گئے۔ حضرت والد گرامی ہمیشہ فرماتے ہیں، حضرت معظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جہاں بھی مدرسہ بناتے تھے تو وہاں پر تصفیے کا جگہ خانقاہ بھی ہوتی تھی، مسجد بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو مسجد، مدرسہ، خانقاہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اگرچہ آج کل لوگوں نے الگ کر دیا ہے کہ تصوف الگ چیز ہے اور طریقت جو شریعت جو ہے وہ الگ چیز ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارے خیر آباد شریف کے علماء بھی ان کی بھی تصفیے کے اپنے اوقات ہوتے تھے۔ ہمارے جد امجد حضرت سلطان العلماء کا چشتیہ شریف کا سند جو ہے وہ حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی صاحب سے ہے۔ چشتیہ شریف کا سند ہمارا ان پر ہے، حالانکہ ہمارے خاندان میں 155 سلاسل تصوف موجود ہیں۔ تو چشتیہ شریف کے کئی طرق ہیں، لیکن ایک طرق جو سے ہم چلاتے ہیں وہ حضرت خیر آباد شریف سے ہے۔ تو یہ علماء جو تھے یہ اگر دیکھا جائے تو جہاد کے صف میں بھی یہ پہلے ہوتے تھے، فتویٰ کے سیٹ میں بھی یہ ائمہ ہوتے تھے، اور درسیات کے صف میں بھی یہ پہلے نمبر پر تھے،
اور تصوف اور تصفیے کے جب صف آ جاتا ہے تب بھی یہ علماء اسی صف میں ہوتے تھے۔ تو خیر آباد شریف کے فاضلین جہاں بھی ہو وہ طریقت اور شریعت سے ان کو جڑنا چاہیے، نہ کہ اس طرح ہو کہ وہ صرف اپنے علوم میں صرف کوشش کریں اور تصوف کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے علماء میں اتنا اختلاف ہوتا ہے اور انانیت کا صرف ان میں وہ آ جاتا ہے، صفت آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف میری بات کی رکھنی چاہیے باقی کی نہیں۔ تو یہ انانیت جو ہے یہ پہلا وہ نقطہ ہے جو علماء کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جو بے اتفاقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے اسی بارے میں آپ سے التجا کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ تصفیہ باطن کیا کریں اور علوم میں بھرپور کوشش کیا کریں، تاکہ یہ فیضان پھر آپ سے آگے یہ فیض جو ہے خیر آباد شریف کا یہ آپ آگے پہنچا سکیں جو اکابر نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اسی فیضان کو اسی طرح سلسلہ الی یوم القیامہ یہ چلتا رہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیض کامل طریقے سے نصیب کرے، اور جو نصیب ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔